ثابت کرنے کے لیے انہوں نے سارا یہ ڈھونگ رچایا، اور یہ خود کہتے رہے کہ ہم یہ اس لیے لے کے آئے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو جو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس اپوزیشن کو گالیاں دینے، اپوزیشن کے خلاف پراپیگنڈا کرنے، چور اور ڈاکو کی جو ہے وہ گردان کرنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے۔ ملک کو ڈبو کے رکھ دیا ہے انہوں نے، معیشت جو ہے وہ ڈبو دی ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، مہنگائی کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی گورننس نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی بدترین صورتحال ہے، اور یہ صرف جو ہے قوم کو چور اور ڈاکو کی گردان سناتے ہیں، اور ہر چیز کا جو ہے انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے۔ تو اس قسم کی حکومت کے ساتھ کوئی تعاون نہ کرنا چاہیے، نہ کیا جا سکتا۔ عمران صاحب، شیخ رشید صاحب نے آج یہ بات کی کہ جو ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا اسلام آباد میں، گورنمنٹ ملازمین گئے تھے کہ جو ٹیئر گیس استعمال ہوئے ہیں وہ ایک ٹیسٹ راؤنڈ تھا، مطلب آگے وہ شاید آپ لوگوں کو وارن کر رہے تھے کہ جب آپ لانگ مارچ کے لیے آئیں گے تو زیادہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس پہ کیا کہیں گے ان کے بیان؟ یہ پنڈی کے شیطان صاحب جو ہیں یہ فکر نہ کریں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آ رہے ہیں، یہ اپنی طاقت آزمائیں، یہ طاقت آزمائیں گے تو پھر ہی تو انشاءاللہ بات بنے گی۔ یہ اگر انہوں نے جو ملازمین گئے تھے وہاں پہ یہ چھیدہ ٹلی صاحب ان کے اوپر گیس نہ پھینکتے اور ان کے خلاف جو ہے یہ تشدد نہ کرتے تو شاید اتنی جلدی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ان کے سامنے گرنا بھی نہ پڑتا۔ تو اگر یہ تشدد کا راستہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری تحریک جو ہے وہ وقت سے پہلے کامیاب ہوگی۔ بتائیے گا کہ چوہدری شیر علی صاحب نے بھی کنونشن کرنے شروع کیے ہیں، اور انہوں نے ایک کنونشن میں آپ پر کافی تنقید بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب میں صدارت اس طرح نہیں سنبھال پا رہے جیسے سنبھالنی چاہیے تھی، اور غیر معروف لوگوں کو انہوں نے عہدے دیے۔ دیکھیں، چوہدری شیر علی صاحب اگر 2.5 سال بعد وہ متحرک ہوئے ہیں تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کو ویلکم کرتا ہوں، اور اللہ کرے کہ وہ اسی طرح سے متحرک رہیں اور پارٹی میں جو ہے وہ اپنی تجاویز دیں۔ اگر کوئی غیر معروف آدمی عہدیدار بنا ہے تو اس کے متعلق وہ پارٹی کو آگاہ کریں، جو معروف ہیں ان کو ہم بالکل ان کو بھی اکاموڈیٹ کریں گے۔ ران صاحب، وزیر خارجہ انہوں نے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن قریب آتے ہی پیسے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں تحریک انصاف کے جو توڑے جا رہے ہیں یا پیسہ دیا جا رہا ہے؟ آپ کے علم میں کتنے؟ نہیں، دیکھیں، یہ بالکل غلط بات ہے، وہ اپنی ناکامی، اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے یہ بہانہ کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے لوگ ناراض ہیں ان سے، کیونکہ یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ تو بالکل اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ادھر سے پکڑا، کسی کو ادھر سے پکڑا، اور پکڑ کے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پارٹی انہوں نے بنا کے ان کو کامیاب کروا دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ جنوبی پنجاب محاذ میں تھے ان کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یعنی کم از کم جو ان کے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے 60 سے 70 لوگ ایسے ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو جینون پی ٹی آئی تھی اس کا تو وہ لوگ آپ کو نظر نہیں آ رہے، ان کو تو انہوں نے جو ہے وہ ٹکٹ تک نہیں دیے۔ ان کے ٹکٹ جہاں پہ تقسیم ہوئے ان کے ٹکٹ تو اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ تقسیم کیے ہیں۔ تو اس لیے اب کیونکہ ان کے لوگ ناراض ہیں بیڈ گورننس کی وجہ سے اور نان پرفارمنس کی وجہ سے، حالات جو انہوں نے پیدا کر، لوگ جوتے مار رہے ہیں ان کو جب وہ جاتے ہیں اپنے حلقوں میں، تو اس لیے وہ لوگ ان سے ناراض ہیں، وہ ان کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ یہ دینا چاہتے تھے ٹکٹ اس کو اپنا بابر اعوان کو، شہزاد اکبر کو، کیوں نہیں دیا؟ اسی لیے نہیں دیا کہ ان کو پتہ تھا کہ اس کے اوپر ریئیکشن ہوگا۔ وہ جو عبد القادر صاحب کو دیا تھا کیوں واپس لیا؟ وہاں پہ ریئیکشن ہوا۔ تو ان کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ ریئیکشن جو ہے وہ موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید جو اسٹیبلشمنٹ ان کی پارٹی کو منظم کرنے کا کام کرتی تھی وہ شاید اس کام میں کوئی کمی آ گئی ہے، تو اب ان کے حصے بکھرے ہونے والے ہیں۔ تو اس ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے نہ کسی کو پیسہ آفر کیا ہے، نہ ہمارے پاس کسی کو پیسہ دینے کے لیے ہے، اور نہ ہم کسی کو دے رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا لاہور جلسے تک جو پی ڈی ایم کی اٹھان ہے وہ بہت اوپر تھی، لیکن اس کے بعد زوال کا سفر شروع ہو گیا؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہماری اس کے بعد بڑی کامیاب ریلیز ہوئی ہیں، اور ریلیز کا مرحلہ جو ہے جس کا اختتام جو ہے وہ فیصل آباد میں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ فیصل آباد میں جو ہے وہ ایونٹ کامیاب ہوتا ہے۔ اور باقی اب جب قافلہ چلے گا لاہور سے لانگ مارچ کا تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اٹھان جو ہے وہ کدھر سے کدھر جا رہی ہے۔ دیکھیں، ہاں تحریک ہے،
یہ کو ہم نے یہ کنڈیشن نہیں لگائی کہ ہم نے اتنے جلسے کرنے، اتنی ریلیز کرنی ہے اور اتنے لانگ مارچ کرنے ہیں. یہ ایک تحریک ہے سویلین بالادستی کے لیے. یہ تحریک ہے ووٹ کو عزت دینے کے لیے. یہ تحریک ہے عوامی فیصلوں کو منوانے کے لیے. ہمارا یہ موقف ہے کہ رول آف کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے اور ووٹ کو عزت ملنی چاہیے. لوگوں کے فیصلوں کو قبول کیا جانا چاہیے، انہیں تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے اور سویلین بالادستی ہونی چاہیے. یہ ہمارا موقف ہے، اس کے لیے یہ تحریک ہے. یہ اپنی کامیابی تک جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور ہماری جو جدوجہد ہے یہ بہت جلد کامیاب ہوگا. سر لانگ مارچ ہوگا یا دھرنا بھی ہوگا؟ لانگ مارچ بھی ہوگا اور دھرنا بھی ہوگا، اور اس لانگ مارچ کے بعد پھر اور لانگ مارچ بھی ہوگا اور دھرنے بھی ہوں گے. ان کی ہم جان نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ بھاگیں گے. رحمان صاحب آپ کے کن لوگوں کو کالز آ رہی ہیں؟ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ پھر سے کال آنا شروع ہو گئی ہیں. کتنے لوگوں کو کالز آ گئی ہیں اور کون کون سے لوگ ہیں جن کو کال آئی ہیں ابھی تک؟ دیکھیں کالز کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں آخر ہم ایک ہی معاشرے میں رہ رہے ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ سیاست میں ہے، اس کا دوسرا بھائی جو ہے وہ کہیں اور ملازمت کر رہا ہے، کوئی تیسرا بھائی کسی اور جگہ پہ ہے، کوئی عزیز ہے. تو اس لیے جو ہے وہ لوگ جو آپ کو ملتے ہیں وہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ ایسی بات سے وہ آپ یہ اخذ کریں کہ کوئی بات ہو رہی ہے یا کوئی پس پردہ کوئی بات ہو رہی ہے. کوئی پس پردہ بات نہیں ہو رہی. سیدھا لانگ مارچ ہوگا، سیدھی یہ جدوجہد ہے اور یہ سویلین بالادستی اور ووٹ کو عزت تک جو ہے یہ جاری رہے گی اور انشاءاللہ کامیاب ہوگی. بہت شکریہ.